بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس کورس کے آخری سیشن میں آخری دو لیسن انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، لیسن نمبر 15 سی اور ڈی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا کورس QC4 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور تقریباً اس کورس میں ہم نے اس کورس کے آخر تک جو ہے جو پہلا پارہ ہے جز اول اس کے 3 کوارٹر جو ہیں وہ ثلاثہ تک تقریباً ہم نے پڑھ لیے۔ تو اب لاسٹ کوارٹر جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ QC5 میں، تو ہمارا پہلا جز مکمل ہو جائے گا۔ پھر QC6 میں انشاءاللہ QC6 میں پھر ہم دوسرے پارے سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگین میں کہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کووڈ میں آن لائن چلے گئے، پھر واپس آئے، کسی طریقے سے کرا کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ لوگ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے، اور یہ کورس ابھی 2 ہفتے باقی ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ایک ریویژن ہوگی، پھر اس سے اگلی کلاس میں فائنل ٹیسٹ ہوگا۔ تو آپ لوگ امید ہے کہ محنت سے اچھا پرفارم کریں گے تاکہ پھر QC5 اور 6 اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ QC2 میں ہم نے پہلے 5 صفحے کیے تھے اس کے، پھر QC3 میں اگلے 5 صفحے کیے، اور پھر QC4 میں صفحہ نمبر 11 سے 15 تک۔ تو آج صفحہ نمبر 15 یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی جو لٹل فنگر ہے اس کے اوپر جو 4 اشارے ہیں، آخری 2 اشارے ہم اس کے پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پہلے 2 اشارے پڑھ لیے تھے اس کے، کیا تھا؟ شیطان کی پیروی اور جوڑوں کی جدائی۔ اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جو 2 اشارے ہیں، جانتے بوجھتے اور راعنا مت کہو، ٹھیک ہے؟ تو ان ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اشاروں کو۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، اور شارٹ میں اگر ہم ان کو کہیں تو شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رائنا۔ تو جملہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بنایا اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ شیطان کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، برا سودا کیا، ایمان والو رائنا مت کہو۔ ٹاپک پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، 2 فرشتوں والا جو بھیجے گئے تھے آزمائش کے لیے اور جادو سکھاتے تھے، اسی کی کنٹینیوشن ہے ابھی، جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ پھر آگے ایک اور ان کی جو غلط حرکت تھی اس کی نشاندہی ہے، اور مومنوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے زمانی الفاظ مت کہا کریں۔ ابھی جب ہم اس کی تشریح میں آئیں گے تو دیکھیں گے جو اسباق ہمیں ان آیات سے مل سکتے ہیں۔ آیت 102 اور 103 سے، کہ بنی اسرائیل نے دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو بیچ دیا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ برا سودا کر لیا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ یہ جو آخر میں آتا ہے نا یہاں پہ، لو کانوا یعلمون، یعنی کہ کاش وہ جانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہیں کرتے وہ۔ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہی بات میسج ہمارے لیے کہ ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے تو ہم بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو ہم پکڑ لیں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر گمراہی سے بچنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ نئے الفاظ جو ان 2 آیات میں آ رہے ہیں، 3 نئے لفظ ہیں، میرا خیال ہے 2، مجھے 2 نئے لفظ لگ رہے ہیں صرف، باقی سب آپ کو آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے آیت نمبر 102 کو سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد
اس کا لفظی ترجمہ اور تشریح. اور اب یاد رکھیے آپ نے جو الفاظ عربی میں آتے ہیں ان کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور نحو بھی کیونکہ آپ نے پڑھنی شروع کر دی ہے تو اب نحو کے بھی جو رول پڑھ چکے ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے ہم نے, کیونکہ QC5 میں ہم ان سارے رول کو اپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, ورنہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں, بھول جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی جو پڑھ چکے ہیں نا, کم سے کم فعل مضارع کے جو کی تبدیلیاں ہم نے پڑھی ہیں ان کو دیکھیں, اور آج کچھ پھر جملہ پہلے جملہ شرطیہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, آج جملہ اسمیہ وغیرہ پڑھیں گے, تو ان سب چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. تو آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ تینوں آپ کو آتا ہے, کریں. ہاں, QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اور البتہ یا ضرور یقیناً کیا چیز, فار شیور, تحقیق. علیمو اشارہ کر دیں جلدی سے, علیمو کا جمع ہے علیمو, ٹھیک ہے, فعل ماضی. تو علیم یعلم فعل آپ کو آتا ہے. لا, ہاں یہ لا جو ہے یہ بھی یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے, اس کو لام کہتے ہیں ہم, تاکید والا. البتہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. من, ہاں ٹھیک ہے. اشتراہو, اشترا یشتری ہم نے پڑھا ہوا ہے, تو اشتراہو, ہاں اس نے خرید لیا اس کو. ہاں دو اشارے ہو گئے نا. ہاں اشترا ہو, خریدا اس کو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی جادو کی بات ہو رہی ہے. اور کیا بارٹر ڈیل کیا تھی کہ ایمان کے بدلے وہ خرید لیا تھا جادو. ٹھیک ہے نا. چلیں, ما لہو, یہ ما کون سا ہے؟ اب یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چلے گا کہ ہاں کہ کیا سوال آ رہا ہے یہاں پہ یا درمیان میں جو آتا ہے, تو کانٹیکسٹ سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کون سا والا ما ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لہو فی الآخرتی, اس کے لیے آخرت میں نہیں, کیونکہ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے جو جس نے یہ خریدا اس کے لیے. کیا چیز؟ من خلاق, خلاق کوئی حصہ, ٹھیک ہے نا. ہاں تو جو آخرت کی جو نعمتیں ان میں سے کچھ حصہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کلیئر ہو گیا. لہو فی الآخرہ یہ سب ہمیں آتا ہے. وا لا یہ بھی وہی البتہ والا ہے, ٹھیک ہے نا. بئس ما, بئس میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے مطلب کوئی برا, خراب, جس کی مذمت کرنی ہو, اس طرح کی چیز کہ کیسا کیسا برا ہے یہ. بئس ما, اور یہ آتا عام طور پہ اسی طریقے سے یہ کیا ہی برا, ٹھیک ہے نا. تو بئس ما آئے گا. شرو, شرو نہیں شرو, اشارہ کریں گے تو پتہ چلے گا. ہاں یہاں پہ مطلب ہاں جو ڈیل انہوں نے کی, جو خرید فروخت کی نا, اس کا ہے کہ ما شرو, جو انہوں نے بیچا کیا چیز, کس بھی, اس کے بدلے کیا چیز, انفسہم, تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا, اپنے نفس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے. لو کاش, کانو, ہاں یعلمون, وہ جانتے. یہ کانو کون سا والا ہے؟ ہاں یہ کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو ایسا نہیں کرتے. چلیں ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا ہے اس کا. وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اپنے اس سودے میں وہ کس کو بیچ رہے تھے؟ خود اپنے آپ کو, مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا
برا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو کیسا دردناک عذاب ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے ابن الجوزی، علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے زاد المسیر سے۔ تو الحمدللہ پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب دوسری آیت جو ہے اس کو بھی اسی طرح پہلے سن لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ کر لیں، واہ لو اگر، انا ہم، ہاں انا ہم نے کہا درمیان میں جب آتا ہے تو انا شروع میں آتا ہے جملے کے، انا درمیان میں آتا ہے، تو بے شک ہاں ہم آمنو اشارہ کریں، ہاں وہ سب ایمان لائے، لفظی ترجمہ ہی بنے گا، مگر کاش ہے تو پھر لاتے ہوگا ترجمہ، ٹھیک ہے نا۔ وا اتقوا اشارہ کریں، ہاں نہیں اتقوا ہے نا، اتقو نہیں ہے، اتقا کر لیں، اتقا یتقی ہے نا، ہاں تو اتقا سے جمع ہوگی اتقوا، ٹھیک ہے نا، اور اتقی جو ہے نا اس سے ہوگا اتقو، تم سب پرہیزگار اختیار کرو یا ڈرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے وہ اتقوا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے، جبھی تو اتقو کہہ رہا ہوں نا میں، تو پیش ہے جبھی تو کہہ رہا ہوں، تو اس کا بھی ترجمہ اسی لیے پرہیزگار ہو گئے کے بجائے کاش ہے تو ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ لا البتہ، مصوبتن یہ نیا لفظ ہے، کیا ہے مصوبہ ٹھکانہ، ٹھیک ہے نا، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، خیرن، ٹھیک ہے، لو کانوا یعلمون یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، ہاں اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی جانب سے کیا ہی بڑی یاد دہانی ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے اللہ ہم سے، اس کی محبت کتنی زیادہ ہے، وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ جو حدیث یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے وہ اصل میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کو میں ہائیڈ کرنا بھول گیا ترجمے کو، آپ لوگ نیچے مت دیکھیں اوپر دیکھ کے پڑھیں اس کو ٹھیک ہے نا، چلے ہاں نیچے مت دیکھیں نا، اوپر ہی دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے، کریں ترجمہ عن، اچھا یہ ڈیش ڈیش بیچ میں جو اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں تھیں، مگر صرف حدیث میں درمیان کا حصہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے ڈالا ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں، آسان ہے بالکل۔ عن زید بن ارقم، زید ہاں بن ارقم سے، قال لا اقول لکم میں ہاں نہیں کہتا تم سے، الا کما جیسا کہ کانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں جیسا وہ ہاں کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کانا کانا ہے نا، تو کہا کرتے تھے کہ میں ہاں نہیں کہتا، ہاں کانا یقول کیا کہا کرتے تھے وہ، اللہم، اور اس کے بعد پھر کچھ اور بھی دعائیں تھیں اس میں، اور پھر یہ والی دعا بھی ہے، تو اللہم آتی نفسی، آتی کا اشارہ کریں پتہ چل جائے گا، ہاں آتی یاد ہے نا، پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا لائیں ہیں بھائی آج سب لوگ ہوم ورک،
ہیں ہاں عطا یاتی کی گردان بھی لکھ کے لانی تھی اور آتا یوتی کی بھی گردان لکھا ہے. تو آتی کہاں سے آیا ہوا ہے؟ بہت آتا ہے قرآن کریم میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو پکا کر لیں، ہر کلاس میں ایک دفعہ آتا ہے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ عطا یاتی ہے کہ آتا یوتی ہے؟ آتی. ہاں ہاں اب تو ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے، عطا یاتی تو نہیں ہے نا. ہاں اس کو کہاں سے ہم یاد رکھتے ہیں؟ وہاں سے بھی، اور جو QC1 میں دعا پڑی تھی ربنا آتی نا فی الدنیا حسنا، تو وہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، دے ہمیں. یہ تو روز پڑھتے ہیں نا دعا، اسی سے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو آتی نفسی، ٹھیک ہے نا. ہاں میرا نفس یعنی کہ مجھے کیا چیز؟ تقوا. ہا تقوا اردو والا تقوا ہو گیا، ہا مؤنث ہے اس کا، تو کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ ہاں اس لیے کہ نفس مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا تقوا دے مجھے. اور کیا ہے؟ وہ زکی، ہاں زکی کا اشارہ کریں، زکا زکی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہاں ہاں زکی، ہاں پاک کر دے. فعل امر ہے یہاں پہ، فعل دعا کے طور پہ استعمال ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو التجا ہوتی ہے نا، تو اسی لیے ہم نے فعل امر کو فعل دعا بھی کہا ہوا ہے. اور یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ دعا ہوتی ہے اور اوپر سے نیچے حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فعل امر جب بھی آئے تو فوراً ڈسٹنگوش کر لیں کہ یہ فعل امر ہے یا فعل دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر کتابوں میں آپ کو فعل امر ہی لکھا ہوگا دونوں کے لیے، کچھ کتابوں میں ہے کہ وہ فعل دعا اس کو کر دیتے ہیں کیونکہ کیٹیگری وہی فعل امر کی ہے، اس لیے تو آپ نے خود ہی پہچان کرنی ہے. تو زکی اشارہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، پاک کر دے. کیا چیز؟ ہاں وہی میرا نفس، ٹھیک ہے. انتا خیر، ہاں یہ خیر من زکاہا، من ہاں من جو آ گیا نا، زکاہا، تو زکا یزکی یعنی کہ زکا اس نے پاک کیا. تو جو پاک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں ان سب میں ہاں بہتر پاک کرنے والے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. انتا ولیہا، ہاں ٹھیک ہے. اس کے ولی دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا آقا کا ترجمہ کر لیں گے زیادہ بہتر رہے گا. یا ولی بننا ایک طرح سے مطلب سرپرست بننا، ٹھیک ہے نا، وہ والا. واہ مولا، ہاں نہیں مولا، ہاں آقا مولا یہ ایک ہی اس میں آتا ہے کیٹیگری، ٹھیک ہے نا. اللہ مولانا آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ اللہ ہمارا جو ہے نا وہ آقا ہے، مالک ہے، ان معنوں میں. ٹھیک ہو گیا، تو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر من زکاہا، خیر من یہ ترکیب QC5 میں جا کر کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے نا کہ یہ من نہیں ہے، یہ خیر من ہے کہ اس سے بہتر جو، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ترکیب وہاں پہ جا کے پڑھیں گے آپ کہ خیر و من کیا ہوا یہ، ٹھیک ہے نا. چلیں تو یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں با محاورہ. 102 میں کیا تھا؟ اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اگر اس دونوں جگہ البتہ کے بجائے آپ یقیناً بھی کر لیں ترجمہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتی ہے بات. آیت نمبر 103، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. انہوں نے دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو بیچ دیا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ برا سودا کر لیا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا. اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائیے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم
پرہیزگار بن جائیں۔ پلان کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں کچھ وقت نکال کر قرآن کی آیات میں غور و فکر کروں گا تاکہ روزانہ میرے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ الحمدللہ اب آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کچھ آیت پڑھ کے اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں آپ، تو اب کچھ ہم اس راستے پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کچھ غور کر سکتے ہیں اس پہ۔ تھوڑا اور آگے جائیں گے انشاءاللہ تو اور بہتری آ جائے گی، مگر QC4 ختم کرتے کرتے یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ انفسہم، نفسن اس کی جمع انفسو، اور ایک اور جمع بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے نفوسن، ٹھیک ہے ہاں۔ علیمو ہم نے اسی وقت اشارہ کر لیا، 6 چابیاں جلدی سے کر لیں۔ علیمہ، یعلم، علم، علیم، معلوم، علم، ٹھیک ہے۔ کمزور والے ہاں شرع، تو یہ شرع یشری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس وزن پہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہدا یہدی۔ باب کون سا ہے اس کا؟ باب ضربہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرع یشری کریں، ہاں شروع سے کریں، شروع سے کریں۔ یشری، اشری، ریون اور شراؤن، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تنوین نہیں ڈلی ہوئی ہے مگر شد سے پتہ چل رہا ہے آپ اس کو مشریون پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر بھی شراؤن، ٹھیک ہے نا۔ کانو، کانا کی گردان ہمیں آتی ہے، کر لیں۔ ہاں کانا یکونو، اشترا یشتری بھی ہم کر چکے ہیں QC3 میں، کر لیں اس کی 6 چابیاں۔ یشتری، اشتری، مشترن، مشترن اور اشتراؤن۔ باب کون سا ہے؟ افتعال، ٹھیک ہے نا۔ آمنو، آمنا کی گردان کر لیں۔ آمنا، یؤمنو، آمن، مؤمنن، مؤمنن، ایمانن، باب افعال۔ اتقا یتقی، اس کو کریں۔ یتقی، اتقی، تقن، متقن، اتقاء، باب کون سا ہے؟ افتعال، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ قرآن کا پارٹ ہمارا ختم ہو گیا۔ گرامر میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے میں یاد دہانی کرا دوں، آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ کلاس میں ریویژن ہوگی اور جو گردان ہے اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوگا، آن لائن والوں کا اسی طریقے سے ٹیسٹ ہوگا جو جس طرح ہم نے مڈ میں لیا تھا، اور جو فائنل کوئز اس سے اگلے ہفتے ہوگا نا، وہ آن لائن والے لوگ نوٹ کر لیں۔ جو لوگ پنڈی اسلام آباد ریجن میں ہیں وہ یہاں آ کر کے ٹیسٹ دیں گے ریٹن والا، جو لوگ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ہیں وہ صرف آن لائن کیمرہ آن کر کے پیپر کریں گے، کیونکہ یہ فائنل کوئز ہے ہمارا۔ اور ورک بک آپ نے نیکسٹ کلاس میں چیک کرانی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فائنل ہے، تو جو لوگ دوسری جگہوں پر ہیں دوسرے شہروں میں انہوں نے بھی ورک بک بھیجنی ہے اگر ان کو نمبر لینے اس کے، تو یہ سب لوگوں کے لیے۔ اور آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو لے کے آئیں گے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مڈ میں جب آپ نے چیک کرایا تھا تو 8 نمبر مل گئے تھے آپ کو، اب آپ دوبارہ چیک کرائیں گے ریمیننگ پارٹ تو 7 نمبر اور مل جائیں گے، تو اس طرح 15 نمبر آپ کے ورک بک کے ہو جائیں گے۔ نہیں تو پھر آپ کمپرومائز کریں گے اپنی اسٹینڈنگ جو کورس کی ہے اس کے لیے۔ تو آئیے گرامر میں آتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے نحو جب سے شروع کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ دیکھی ہم نے، ایک کچھ حروف یا کچھ الفاظ جو فعل مضارع کو تبدیل کرتے ہیں ان کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا جس کو چاپر سے بتایا کہ یہ جزم دینے والے ہیں، پیش کو جزم میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اور کیٹیگری کو رکھا ہم نے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہیمر سے
تشبیہ دی ہے کہ یہ پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کے نام آگے جا کر کے ہم استعمال کریں گے، اس لیے میں آپ کو بتاتا گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی آسانی کے لیے اس لیول پہ آپ کو اصطلاحات زیادہ نہیں بتائی ہیں، مگر ہم آپ کو بتاتے رہیں اسی لیے تاکہ آپ کو آئندہ آسانی ہو، نوٹ کر لیا کریں خالی. تو اس میں ہم نے وہ حروف پڑھے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. عربی میں ان کو کہتے ہیں حروف جازمۃ المضارع. تو کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ فعل مضارع کو جزم دے رہے ہیں تو حروف جازمۃ المضارع آ گئے. اس کے بعد پھر شرط، کچھ الفاظ ہیں جو شرط کے لیے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ ان میں سے کچھ حرف ہوں گے اور کچھ اسم ہوں گے، اس لیے ان کو حروف نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں. تو عربی میں ان کو کہا جاتا ہے ادوات الشرط، یعنی کہ شرط کے ٹول. ٹھیک ہے، ادوات اس کی جمع ہوتی ہے تو ادوات الشرط آ جائے گا. پھر ہم نے فعل مضارع سے پہلے اگر لام زیر لی، لام تاکے والا جب آ جاتا ہے تو وہی پڑھا کہ اس کے آگے کیونکہ اچھا نہیں وہ اس کیٹیگری میں آ گیا، تو پہلے یہ والا کر لیتے ہیں، ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. شرط کے بعد کون سا تھا؟ ہم نے پھر فعل امر کیا، ٹھیک ہے، جو فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی کیٹیگری میں تھا اصل میں. یہ جو حروف جازمۃ المضارع تھے نا، اس میں تھا لم، لما، لام الامر اور لا الناہیہ، یعنی کہ نہیں والا، منع کرنے والا لا، جو کسی ون سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، لا تفعل لا تفعلوا، یہ چیزیں تھیں اس کے اندر. پھر یہ فعل امر ہم نے اس کے اندر پڑھا جو چاہیے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے کہا تھا یا تو وا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے فلیعبدوا ہم دیکھا، تو اس لیے ہم نے اس کو لکھ دیا تھا فلیعبدوا، اور ہاں جیسے ول آتا ہے. تو یہ پوری کیٹیگری آپ کی مکمل ہو گئی تھی. پھر ہم نے دوسری ٹائپ جب پڑھی تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ وہ حروف ہیں جو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کو ہم نے کہا تھا حروف ناصبۃ المضارع، یعنی کہ نصب دے دیتے ہیں. آج جب ہم سیکنڈ پارٹ میں آئیں گے نا تو اعرابی حالتوں کی بات کریں گے، تو اس میں حالت رفع اور نصب کی وہاں پہ بات کریں گے. تو ابھی آپ صرف یہ سمجھیں کہ زبر میں تبدیل کرتے ہیں پیش کو، نصب کا لفظ وہاں پہ ہم استعمال کر لیں گے. تو اس کے اندر پھر ان، لن وغیرہ اور بھی ہیں بہت سارے. پھر ایک ہم نے دیکھا تھا لام زیر لی تاکے والا جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ خود نہیں، اس کے آگے چھپا ہوا ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے نا. اور ان جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو. تو اس لیے پھر لام تاکے والا جو ہے نا یہ بھی اسی میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے فرق کریں گے کہ ان جہاں پہ آئے گا اس کے آگے تو فعل مضارع آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو فعل مضارع اگر واحد ہے تو زبر آ جائے گا، اور جب جمع ہے تو نون نہیں ہوگی وہاں پہ. جب لام زیر لی کے ساتھ فعل مضارع آئے گا، جیسے اس دن ہم نے بات کی تھی، وہ QC1 میں آپ نے پڑھا، واحد اور جمع دونوں کی مثال سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں. کون سی آیت تھی وہ؟ کتاب انزلناہ مبارک لی یدبروا. تو اصل میں وہ کیا تھا؟ یدبرونا تھا نا. لام زیر لی تاکے والا لگا تو ہم نے کہا اس میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے نون نظر نہیں آ رہا. اسی طرح پھر وا لی یتذکرا، تو اب آپ تذکرا یتذکروا پڑھ چکے ہیں نا، تو یتذکروا ہوتا ہے نا، وہاں پہ راہ پیش ہوتی ہے. زبر کیوں آ گئی؟ یتذکرا کیوں آ گئی؟ اسی کے لام تاکے والا آ گیا. تو یہ فعل مضارع سے پہلے جو لام زیر لی آتا ہے نا، یہ وہ والا ہے لام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے، بس صرف بتانا ہی تھا کہ یہ لام زیر لی خود نہیں ہوتا، اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے بس. اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ فعل مضارع کو تبدیل کر دے گا. اس کے بعد پھر زور دینے کے لیے انتہائی تاکید، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں تاکید در تاکید. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں یہ لام زبر لا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں نون شد کے ساتھ لگ جاتی ہے.
اس میں صرف جو ہم نے بتایا تھا کہ فرق واحد اور جمع کا کیا ہوتا ہے کہ نون سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ واحد ہے اور پیش ہے تو جمع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی فعل مضارع کو کیونکہ تبدیل کرتا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اسی کیٹیگری میں اس کو شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ابھی تک آپ نے پڑھا ہوا ہے اور اس کو اگر ٹیبل کی فارم میں دیکھنا چاہیں آپ تو پھر دیکھ لیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لا ناہیہ جس کو ہم کہتے ہیں یا لائے نفی بھی کہہ دیتے ہیں, نہیں سوری لائے نہیں, ٹھیک ہے نا, لا ناہیہ لائے نہیں, لام الامر اور لائے نہیں. یہ پلیز مائک آف کر لیں اپنا. ضروری لاؤ. اور دوسرا یہ کیا نام ہے؟ جی تو یہ میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلا والا جو لا ہے نا, یہ لا جس کو ہم نے کہا ناہیہ یا لائے نہیں, اردو اور فارسی میں اس کو لائے نہیں کہتے ہیں, یعنی کہ منع کرنے والا, پروہیبیٹڈ جس کو کہا جاتا ہے. یہ واحد کے لیے جب جمع ہوگی تو کیا ہو جائے گا, تفعلو, نون گر جاتی ہے وہ پتہ ہے آپ کو. پھر اس کے بعد یہ آ گئے لم, ٹھیک ہے نا, اور لمبا بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. پھر یہ آ گیا ان شرطیہ یا شرط والے, اور بھی ہم نے پڑھ لیے, ٹھیک ہے, من ما وغیرہ بھی پڑھ لیے ہم نے, تو شرط والے آ گئے یہ. اس کے بعد پھر یہ آ گیا لام الامر, ٹھیک ہے نا, تو جس کو ہم نے کہا کہ فل یا ول کے ساتھ آتا ہے. تو یہ سب ایک کیٹیگری میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب دوسری کیٹیگری میں کیا آیا, ہاں لی یفعلا. تو اب کیا پتہ چل رہا ہے اسے کہ لام زیر لی کون سا والا ہے, یہ تاکہ والا. کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع, ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ تاکید در تاکید والا پڑھ لیا ہم نے, لا یفعلن, ٹھیک. اور پھر لن یفعلا, یہ وہی ان لن حتی وغیرہ کچھ اور بھی حروف ہیں جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے, جن کو کس کیٹیگری میں لائے, حروف ناصبۃ المضارع. ٹھیک ہے نا, یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں, یعنی پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے. اب اسی کی جمع میں آ جاتے ہیں. تو جمع میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تفعلون میں سے نون گر گئی ہے, یہاں پر بھی یفعلون میں سے, پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا تھا یہ واحد تھے سارے, تفعل یفعل. ٹھیک ہے. تو جمع میں ایک ہی چیز ہے, چاہے اس کیٹیگری میں ہو چاہے اس کیٹیگری میں ہو, نون گر جائے گی. یہ جو تاکید در تاکید والا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ زبر جو ہے پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے. باقی ٹیبل وہی ہے سارا. کلیئر ہو گیا. چلیں, تو یہ دو سلائیڈیں جو ہے نا, ان کی آپ ریویژن اپنے طور پہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی. مگر اصل بات کیا ہے, یہ ٹیبلوں سے رٹا لگانے سے نہیں ہوگا. اصل بات ہے جب اپلائی کریں گے ان کو آیات پہ, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ہوگا. اور انشاءاللہ QC5 میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اب تک جتنی صرف اور نحو آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں اتنے عرصے میں, ان سب کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیں جو جو آیت آتی جائے گی. اور اس کے لیے میں آج آپ کو ایک ایکسرسائز بھی دوں گا, وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو کافی فائدہ ہوگا آپ کو. جیسا آپ نے یاد دلانا ہے, سیکنڈ لیسن کی گرامر جب اینڈ ہوگی نا تو پھر ایک ایکسرسائز دینی ہے میں نے آپ کو. تو اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, جملہ اسمیہ. تو نوٹ بک سب لوگ لائے ہوئے ہیں نا؟ اچھا, بکس پلیز بند کریں, نوٹ بک کھولیں. کچھ چیزیں نوٹ کراؤں گا جو بک میں نہیں ہے تو آئندہ آپ کام بھی آ جائیں گی, کیونکہ اس میں بہت تھوڑی سی انٹروڈکشن ہے اس کی, جملہ اسمیہ کی نا, اس لیے. جملہ عربی میں دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوگا کمپلیٹ جملہ, ٹھیک ہے, جس میں پورا سینٹینس کا معنی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس, ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ اسمیہ آتا ہے کمپلیٹ سینٹینس کی کیٹیگری میں, پہلی بات ہو گئی. اس کے بعد آ جائیں یہ ان سلائیڈوں کو زیادہ یہاں پہ آتے ہیں. تو اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو, یہ سلائیڈیں تو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ
صرف کے اندر ہم نے کیا کیا، الفاظ سے حروف سے الفاظ بنائے. نحو میں کیا کیا، ان الفاظ میں تبدیلیاں اور ان سے جملے بنانے. یہ دو باتیں ہوئی. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو جملہ ہے نا، سب سے پہلے البیت کبیر، یہ اگر اس کا ترجمہ میں کروں، کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ البیت خاص گھر ہے، وہ کیا ہے، بڑا ہے. تو آپ ترجمہ کر دیں گے اس کے کہ یہ گھر یا وہ گھر، جو بھی یہ گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے نا، جملہ پورا ہے نا. یہ کوئی انکمپلیٹ سینٹینس تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے نا. جی، کچھ کمبینیشن انہی الفاظ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جملہ پورا نہیں ہوتا. اب جیسے یہاں پہ فی الارض، زمین میں، آپ کہیں گے نا زمین میں کیا بھائی ٹھیک ہے، اس کا مطلب جملہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کمبینیشن تو بنی ہے ورڈز کی، انہی ورڈز کی، مگر اسی طرح بیتن کبیرن، اب یہ جملہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا گھر، اب یہ نہیں پتا کہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے. گھر کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ بس یہ بڑا ہے، تو یہ بھی انکمپلیٹ ہو گیا. پھر ایک اور جوڑی ہے ذالک البیت، وہ گھر کیا ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ بھی جملہ انکمپلیٹ ہو گیا. پھر یہاں پر ہے بیت اللہ یا کتاب اللہ، اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جوڑی آتی ہے، مگر اب یہ بھی کمپلیٹ بات نہیں ہے کہ اللہ کا گھر کیا. ٹھیک ہے، کون سا گھر، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے آگے کچھ لگایا نہیں جائے جملہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ ان کو اس لیے ہم کہتے ہیں جوڑیاں. جو آپ نے QC5 میں شروع ہی یہاں سے کرنا ہے، ہم یہیں سے شروع کریں گے. QC5 کی نحو جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوگی. تو یہ کمپلیٹ جملے نہیں ہیں، ان کو جوڑیاں اس لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ناقص جملے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. یہ مکمل جملے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک تو آج یہ ہم پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ کچھ جملہ اسمیہ کے چینجز کے بعد ہے. اس کو ہم QC5 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم صرف جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. تو اب کمپلیٹ جملوں کی یہ نوٹ بک کھلوائی تھی میں نے اس کے لیے کہ کمپلیٹ جملے جو ہے نا، ایک تو انکمپلیٹ سینٹینس ہو گئے، فریزز جن کو کہہ سکتے ہیں ہم، انگلش میں بھی ہوتا ہے جب سینٹینس ہوتا ہے تو اس میں کچھ فریزز ہوتی ہیں تو ان کو فریزز کہہ لیں آپ، جوڑیاں کہہ لیں. یہ کمپلیٹ جملے. کمپلیٹ جملے کی عربی میں دو ٹائپ ہیں. ایک ٹائپ ہو گئی جملہ اسمیہ، یا کے اوپر شد ہوتی ہے اسمیتن، اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، فعلیتن. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے اس کی پہچان. جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہچاننا تو بہت آسان ہے. پھر اس کی ترکیب آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جملہ اسمیہ میں اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، جملہ فعلیہ میں فعل سے شروع ہوگا. مثال یہ آپ کے سامنے دیکھیں، خلق اللہ الارض، یہ جملہ فعلیہ ہے. خلق فعل ہے نا، فعل سے شروع ہوا، فعل کے بعد فاعل بھی آ گیا اللہ، پھر الارض بھی آ گیا. ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہو گئی پھر فی یومین، 2 دن میں، اب اس کو چھوڑ دیں فی الحال. اسی طرح کانا لگا ہوا ہے اس جملے کے ساتھ اور انا لگا ہوا ہے اس جملے کے ساتھ. ابھی اس کے لیے پریشان نہیں ہو، یہ چیزیں اور آگے جا کے ہم سیکھیں گے. اصل میں ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہی، جس سے کانا لگنے سے کچھ چینجز آ گئیں، اسی طرح انا لگنے سے کچھ چینجز آ گئیں. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ QC5 میں اسٹارٹ گرامر کی جب ہم کریں گے تو یہاں سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جملہ یہ جوڑیاں پڑھیں گے اور جملہ فعلیہ پڑھیں گے. اس لیول پہ میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا ہے کہ انکمپلیٹ سینٹینسز، ناقص جملے، اور کمپلیٹ سینٹینسز، تام جملہ اس کو کہا جاتا ہے، مکمل جملے. مکمل جملے کی 2 ٹائپ میں نے آپ کو بتا دی، یا تو اسمیہ ہوگا جو اسم سے شروع ہو رہا ہے، یا فعلیہ ہے جو فعل سے شروع ہوگا. جملہ فعلیہ کے اندر فاعل تو ضروری ہوگا، مفعول بھی ہو سکتا ہے یا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، جملہ پورا ہو جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں، مفعول ہونا ضروری ہے جملے میں، فاعل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا، باقی چیزیں آگے جا کر کے پڑھیں گے ہم، اس کی تغیرات جو ہے نا وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. مگر یہ ہیں اتنی اہم. دیکھیں آپ، انا اور کانا تقریباً ہر صفحے پہ ایک آدھ دفعہ آ جاتا ہے،
آج دو دفعہ آ گیا, چھوٹی چھوٹی سی آیتیں 2 لائن کی پڑھی ہیں ہم نے, انا کانا سب آ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں ہم جملہ اسمیہ کی طرف. دیکھیں یا کے اوپر شد لگی ہوئی ہے, تو اسمیتون ہے, اصل میں ہم اس کو شارٹ میں کیسے پڑھیں گے, اسمیہ. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, 2 اسم ہوں گے اس میں, یہ بھی نوٹ کر لیں. جملہ اسمیہ میں عام طور پہ پہلا اسم ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا, اسٹارٹنگ ناؤن, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ناؤن بھی ہو سکتا ہے یا سینٹینس بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم کہیں گے خبر. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, جس کے بارے میں, ٹھیک ہے. جیسے البیت کبیرن, گھر بڑا, کیونکہ پورا جملہ اس لیے ہے لگایا میں نے, اگر ہے نہیں لگاتا تو پھر وہ بڑا گھر ہوتا. تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, مبتدا جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جس کے بارے میں کوئی خبر آپ نے دینی ہے, وہ خاص ہوگا. تو یا تو نام سے بھی خاص ہو سکتا ہے یا ال لگا کے بھی خاص ہو سکتا ہے. معرفہ آپ نے پڑھ لیا ہے, کس نے بتایا؟ یہ ایڈوانس نالج آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں نہیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس لیے ابھی سمجھا رہا ہوں, سمجھ لیں. اصطلاحات آتی رہیں گی بعد میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ال لگا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خاص ہو گیا, ٹھیک ہے. تو نام بھی اگر لکھا ہو, ٹھیک ہے نا, جیسے یہاں پہ لکھا ہو زیدن, زید کی بات ہو رہی ہے, تو شیخن کبیرن کہہ دیں آپ اس کو, بڑا بزرگ ہے, صحیح ہے. تو زید میں تو ال لگانے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ہوئی زید, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نون ہوگا, ناؤن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک خاص جس کو ہم کہیں گے, عام نہیں ہوگا وہ. اگر اس کی جگہ بیتن کبیرن ہوگا تو پھر خاص نہیں ہوا نا, اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. البیت کبیرن ہوگا تو اب یہ خاص سینٹینس ہوگا کہ جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ بڑا اور ہے, اس کے ترجمے میں لگائیں گے. اگر بیتن کبیرن لکھا ہو یہاں پہ تو صرف بڑا گھر ہو جائے گا ترجمہ اس کا, ٹھیک ہو گیا. چلے, تو جملے میں یہ کیا ہوتا ہے, یہ پہلا اسم ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. یہ شاید بک میں نہیں لکھا ہوگا, یہ لکھ لیں آپ کہ اس سے کیونکہ جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, مبتدا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جس گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ خاص ہے, یہ چیز آپ کو پتا ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ پورا جملہ ہے. تو اب اس گھر کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ہے, یہ خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں. تو دوسرا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا, دوسرا لفظ جو ہے وہ, اس کو ہم کہیں گے خبر. وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور میں نے بتا دیا کہ کوئی پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو خبر کہیں گے. ابھی اسٹارٹ میں شروع میں ہم صرف دونوں کو اسم ہی لیں گے, مگر بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بس یہ ہمیشہ 2 اسم مل کے ہی بنتا ہے, نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پورا جملہ بھی آ سکتا ہے اس کی جگہ. اب اس کے شروع میں ال نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے بن رہا ہے, اس سے بن رہا ہے. خبر, اس خبر کا تعلق اس سے ہے, تو یہ خاص ہے, مبتدا, ٹھیک ہے. تو اب مبتدا والخبر جب یہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں, کیا, مبتدا والخبر, مبتدا اور اس کی خبر, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. میں بہت آسان کر کے کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی, کیونکہ آگے کافی سارا آپ نے اس میں پڑھنا ہے ابھی, اور ہر آیت میں ایک ایک آیت میں 2 3 جملے بن جاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. ضروری نہیں ایک آیت ایک ہی جملہ ہو. تو جب آپ آگے جا کے اپلائی کریں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ جملہ یہاں سے یہاں تک ہے, یہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے, یہ جملہ اس میں شرط آ گئی, اس میں انا آ گیا, اس میں کانا آ گیا, اس سے پھر مفہوم سمجھ آتا ہے صحیح آپ کو. اچھا, اب جو
حالت ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ عربی اسما جو ہے ان کی اصلی حالت ہمیشہ یا تو ایک پیش ہے یا دو پیش ہو گئے. ابھی ہم اسم کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمیشہ یہ اصلی حالت ہے. اور یہ ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کام کے لیے تیار اور کھڑے رہتے ہیں، تو اس لیے ایک انگلی کھڑی کر کے اس کا اشارہ انہوں نے کر دیا. اس کو کہا جائے گا حالت رفع. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ پیش ہے، خالدن دو پیش ہے، البیت ایک پیش ہے. تو اس حالت کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حالت رفع. رفع ہے اصل میں، یہ رفع. ٹھیک ہے نا، تو حالت رفع اس کو شارٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں. اگر یہاں پہ زبر ہوتا، اللہ ہوتا، تو پھر یہ حالت رفع نہیں ہوتی، حالت نصب ہو جاتی، جو آپ نے آگے جا کے پڑھنی ہے. اور اسی طرح اگر یہاں پہ زیر ہے تو وہ حالت رفع یا نصب نہیں ہوگی بلکہ حالت جر ہو جائے گی. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے مجرور. تو آج تین حالتیں آپ نے پڑھ لی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب ٹی پی آئی سے اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اوپر کی طرف انگلی سے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آن لائن بھی لوگ دیکھ لیں، بالکل سیدھی انگلی ایک اوپر آپ نے اٹھا لینی ہے. یہ حالت رفع ہے. حالت رفع، وہ اسم جو حالت رفع میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. اٹھایا گیا جو ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول کے وزن پہ، تو مرفوع. ہاں، اٹھا لیا گیا اس کو، مرفوع. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہاں پہ اللہ بھی مرفوع ہے، خالدن بھی مرفوع ہے، اور البیت بھی مرفوع ہے. سلیبس میں آج باقی دونوں اشارے نہیں ہیں، مگر کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ باقی دونوں اشارے بھی بتا ہی دوں تاکہ تشنگی نہ رہے آپ کو. تو حالت نصب کا اشارہ جو ہے وہ اسی انگلی کو آپ نے پہلے یہ ورٹیکل تھی، اب ہاریزونٹل کر لیا ہے. یہ حالت نصب ہے. کلیئر ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ حالت نصب کا اشارہ بالکل سیدھا پیرلل ٹو دی گراؤنڈ آپ اس کو کر لیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اور حالت جر کو نیچے کی طرف اشارہ کر دیں گے. جو زیر کا اشارہ نہیں ہوتا انگلی سے، اگر میں کروں نیچے کی طرف اشارہ تو یہ حالت جر ہو گئی. تو اب دیکھ لیں اس کو اور میرے ساتھ پریکٹس کر لیں اس کی ایک ہی دفعہ. اچھا ہے، سلیبس میں نہیں ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں، یہ تینوں اشارے جو ہیں اس میں صرف آج ایک ہی اشارہ سیکھ رہے ہیں آپ، باقی اشارہ جو ہے نا وہ آگے جا کے سیکھنا ہوگا، مگر میں آج ہی سکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آگے جا کے کنٹینیو ہم کر سکیں. تو حالت رفع کا اشارہ کریں، ایک انگلی اوپر کی طرف. حالت نصب کا اشارہ کریں، ایک انگلی سائیڈ میں، ٹھیک ہے. اور حالت جر کا اشارہ کریں، نیچے کی طرف ایک انگلی، ایسے ڈائگونل نیچے کی طرف کر دیں اینگل پہ. یہ جو اسم پیش کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع. بولیں اور اشارہ بھی کریں، مرفوع. جو اسم اس کے آخر میں زبر ایک یا دو زبر ہوگی وہ کیا ہوگا؟ منصوب. حالت نصب میں ہے تو منصوب، اسی مفعول کے وزن پہ نصب میں. ٹھیک ہے، جیسے مرفوع کیا آپ نے ویسے ہی. جو اسم زیر کے ساتھ ہوگا، آخر میں زیر ہے جس اسم کے، حالت جر میں ہوگا وہ، تو اس کو کیا آ جائے، اس اسم کو کیا کہا جائے گا؟ مجرور. تو یہ اشارہ نیچے کی طرف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. حالت رفع نہیں، ابھی نہیں، ابھی صرف اشارے کریں نا. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. ٹھیک ہے نا. اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مجرور. کلیئر ہو گئی بات؟ کہ جو حالت رفع ہے وہ مرفوع ہے، حالت نصب ہے وہ منصوب ہے، اور حالت جر ہے وہ مجرور ہے. تو یہ آپ کو میں نے ٹی پی آئی سے ان حالتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اعرابی حالت. اب یہ بھی نوٹ کر لیں، عام طور پہ اردو میں جب جو زیر زبر وغیرہ لگی ہوتی ہے حرکات، ان کو ہم اعراب کہہ دیتے ہیں اردو میں. تو یہ اعراب نہیں ہے. پہلے تو اعراب اور آراب کو بھی الگ کر لیں. اعراب کہا جاتا ہے یہ آخر کی حالت جو پیش زبر اور زیر ہے نا،
اسم کے آخر کی حالت، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب جو ہے وہ عرب کی جمع ہے، وہ بدوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقالت الاعراب، ٹھیک ہے۔ تو اعراب اور اعراب کا فرق ہو گیا۔ اس کے بعد اعراب کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم کے آخر کی حالت یا فعل مضارع کے بھی آخر کی حالت، کیونکہ فعل مضارع بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کیا ہوگا؟ یہ آخر کی حالت جو ہے نا، ہاں، اس کو کہا جائے گا اعراب، ٹھیک ہے۔ اسم ہے یا فعل مضارع ہے، اس کی آخر کی جو حالت ہے اس کو آپ کہیں گے اعراب، ٹھیک ہو گیا۔ اعراب تین طرح کے آپ نے پڑھ لیے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی دو ہی حالتیں پڑھی ہیں آپ نے نا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی اصلی حالت منصوب، ٹھیک ہے نا، تو مرفوع اور منصوب پڑھی ہے۔ وہاں پہ مجرور نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، جزم ہوتی ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں زیر تو کبھی نہیں دیکھی نا آپ نے۔ تو اسم کی جو تین حالتیں ہیں نا، وہ ہیں کیا کیا؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ فعل مضارع کی جو حالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مرفوع، نہیں آگے مجھ سے پہلے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا نا، میرے بعد چلے نا ہر طرح، ٹھیک ہے، دوبارہ سے کریں۔ اسم کی تین حالتیں کیا ہوئی؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ فعل مضارع جو ہے نا وہ مجرور کبھی نہیں ہوگا، یہ میں نے بتایا۔ تو اس کی کون کون سی حالتیں؟ فعل مضارع کی حالت ہے مرفوع، منصوب، نصب میں گیا نا، اور مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ تیسری حالت اس کی مجزوم۔ میں بھی دیکھوں گا ڈی پی آئی میتھڈ میں جہاں پہ آئے گا، میرا خیال ہے الگ سے نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ اسمیہ میں اب جو خاص بات بتانے، کیوں اس کو انٹروڈیوس کرایا یہاں پہ، کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے یا اسم کہہ لیں اس کو، اور جو اس کی خبر ہے، یہ دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھ لیا البیت کبیرن، ٹھیک ہے نا، البیتو کے ساتھ کبیرن یا کبیرن نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز نوٹ بک میں نوٹ کر لیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے دونوں حالت رفع میں ہوں گے، جملہ اسمیہ کے اندر مرفوع ہوں گے دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انگلی کا اشارہ حالت رفع آپ نے دیکھ لیا، یہ کنڈیشن آپ نے دیکھ لی، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک جملہ اسمیہ ہے، اللہ غفور۔ اللہ کیا ہے؟ خاص ہے، پتہ ہے کون ہے، ٹھیک ہے نا، نون ہے، اور غفور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ البیت کبیر، یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خاص مکان بڑا ہے۔ المسلم صادق، وہ خاص مسلمان سچا ہے۔ تو اب اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ، نہیں نیچے کہاں جا رہے ہیں، اوپر رہیں، ہاں، اللہ، یہ آج حالت رفع ہی پڑھنی ہے خالی آپ نے، اور کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ غفورن، ٹھیک ہے، تو دو دفعہ آپ نے اشارہ کر دیا، اللہ غفورن۔ اسی طرح البیت کبیرن، المسلم صادقن، ٹھیک ہے۔ اب جمع میں آ گیا المسلمون صادقون، تو یہاں پہ بھی واو نون کے ساتھ پتہ ہے آپ کو یہ اصلی حالت ہوتی ہے، تو حالت رفع ہوگی۔ اگر یا نون ہوتی تو پھر آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ منصوب یا مجرور ہوگا۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں
مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہی ہوں گے، تو اس لیے المسلمون صادقون، ٹھیک ہے، المسلمون صادقون، ٹھیک ہے۔ جی ہیں؟ مبتدا اور خبر جو ہے نا یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ آگے جا کے QC5 میں آپ نے پڑھنا ہے، مرفوعات پڑھیں گے ہم 8 اور منصوبات پڑھیں گے انشاءاللہ 12 یا 13۔ تو ابھی تک آپ نے جو مرفوعات پڑھ لی ہیں نا، مرفوعات اسم والے یہ 2 پڑھ لیے ہیں ابھی آپ نے، ہاں ایک نہیں باقی نہیں، ابھی مرفوعات اسم کی بات ہو رہی ہے، مبتدا اور خبر، اور ایک فاعل بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرفوع ہوتا ہے، کیوں پیش ہوتی ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بھی سلیبس میں نہیں تھا مگر ویسے ہم بتاتے رہے جملے میں کہ فاعل جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلیں ترجمہ کریں، المؤمن صالح، تو کیا ترجمہ ہوا؟ وہ خاص مومن نیک ہے، المؤمنون صالحون، ہاں وہ خاص مومن ہاں نیک ہیں، المنافق فاسق، ہاں وہ منافق جو ہے فاسق ہے، المنافقون فاسقون، ہاں وہ منافقین جو خاص ہیں وہ سب کے سب فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملوں کو آپ نے جمع میں بنانا ہے، المسلم صادق، تو کیا کریں گے؟ المسلمون صادقون، صادقین تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ صادقین تو مرفوع حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے المسلمون صادقون۔ جی یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اسم میں یا تو ال ہے یا تنوین ہے، تو ال کا مطلب ہے کہ خاص ہو گیا، تنوین کا مطلب ہے عام ہو گیا۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ مبتدا جو ہے نا وہ خاص ہونا اس کا ضروری ہے، جس کے بارے میں آپ خبر بتا رہے ہیں، مبتدا جو ہے اس کا خاص ہونا ضروری ہے نا بھائی، میں کس کے ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب بہت آسان ہے، تو ہر کتاب تو آسان نہیں ہے نا بھائی، ہیں ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، یا میں کہوں گا کہ یہ قلم جو ہے یہ نیا ہے، تو ہر قلم تو نیا نہیں ہے نا، تو القلم کہوں گا میں جدید نہیں، القلم ہے نا، تو جدیدن کہہ دیں گے بس، جدیدن بس، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے چلے جی، بس یہی آج اتنا ہی بتانا ہے میں نے، اب بریک کریں گے اس کے بعد یہ پریکٹس جی، ہاں بس یہ پریکٹس کرا رہا ہوں میں تو آپ کو۔ المسلم صادقن کی جمع بنانی ہے آپ نے کیا؟ المسلمون صادقون۔ المؤمن صالح کی جمع بنائے، المؤمنون صالحون۔ المنافق فاسق، دیکھا آپ کو آتا ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ واحد کی جمع QC1 میں بنانا سیکھ لی تھی آپ نے کہ مسلمون سے جمع آپ نے مسلمون بنائی تھی، تو منافقون سے کافرون سے بنائی تھی نا، یہ وہی کام ہے، کوئی ایسا نہیں، صرف ال اور تنوین کا فرق کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ یہ بھی وہاں پہ کیا تھا QC1 ریکال کر لیں، مسلمون کی جمع مسلمون کیا تھا نا، اور المسلمون کی جگہ المسلمون کیا تھا، کیا مسئلہ؟ چلیں، تو مخصوص نام کی جو ہم نے بات کی نا کہ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر زیدن ہوتا وہاں پہ، حامدن ہوتا، کوئی بھی ایسا نام ہوتا کہ خاص نام ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر اب ال لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خاص ہو گیا، ال تو لگاتے ہی خاص کرنے کے لیے تھے نا، تو اس میں تو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی پورا جملہ ہے محمد رسول، ٹھیک ہے نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میسنجر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہود نبی، تو ہود علیہ السلام
نبی ہیں. اسی طرح زیدن صغیرن، زید چھوٹا ہے. تو ہر زید تو چھوٹا نہیں ہے نا، ایک خاص زید کسی کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کس زید کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خاص ہیں سارے، ال لگائے بغیر بھی خاص ہیں. ٹھیک ہے. سعد کبیر، سعد بڑا ہے. ٹھیک ہے. چلیں بس لیسن ختم ہو گیا ہے. اب ایک دفعہ پھر آخر میں ریمائنڈ کرا دوں، میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو ورک بک ہے نیکسٹ ویک آپ نے چیک کرانی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں دعا کر کیا جی ہوتا ہے، واو نون کے ساتھ ہے نا اس لیے مرفوع ہوگا. اگر یا نون ہوتی تو پھر منصوب یا مجرور ہو سکتا تھا، وہاں پہ پڑھا تھا نا ہم نے. ہاں نہیں، یہ واو کی جمع میں بات کر رہے ہیں نا، آخر میں زبر ہوتی ہے، نون سے پہلے واو ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ علامت واو جو ہے نا، یہ علامت جمع ہے نا. ٹھیک ہے نا. جمع حالت رفع ہے، یہ اس کی علامت رفع. ٹھیک ہے نا. علامت رفع. ٹھیک ہے نا. یہ واو ہے. اگر یا ہوتی تو پھر علامت نصب یا جر ہو جاتی، وہ جملے سے آپ کو پتہ چل جاتا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی صرف آئیڈینٹیفائی کرایا ہے میں نے. خالی آج کے سلیبس میں آپ کے صرف حالت رفع ہے بس، باقی میں نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بتا دیا کہ نصب و جر بھی ہوتا ہے. نہ بھی سیکھیں آپ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسی 5 میں اگر آئے تو سیکھ لیں گے انشاءاللہ. چلیں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. 10 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اس کے بعد آخری لیسن انشاءاللہ. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی نہیں؟ چلیں آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی بریک کر لیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے دعا میں کام نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں. الحمدللہ QC4 کا آخری سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں، صفحہ نمبر 15 اشارہ D. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم آیت نمبر 104 اور 105 پڑھیں گے، جہاں پہ آپ کا QC4 مکمل ہو جائے گا. 106 آیت نمبر سے انشاءاللہ ہم QC5 شروع کریں گے. گرامر میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو پچھلے ابھی بریک سے پہلے والے پارٹ میں جو گرامر ہم نے پڑھی ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو اچھی خبر آپ کے لیے کہ ابھی اس سیشن میں کوئی نئی گرامر نہیں پڑھاؤں گا میں آپ کو. وہی جملہ اسمیہ جو آپ نے پڑھا تھا وہاں پہ واحد سے جمع کیا تھا، یہاں پہ ہم مذکر سے مؤنث کر لیں گے اسی کو. کوئی نئی چیز نہیں پڑھا رہا میں آپ کو. ٹھیک ہے. چلیں تو آخری اشارہ رائنا مت کہو. ٹھیک ہے. تو اشاروں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. سب سے پہلا اشارہ کیا تھا؟ دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، شارٹ میں ہم ان کو کہیں گے شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رائنا. چلے ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کی جو بدعمالیوں کی بات ہو رہی تھی، تو پھر ان کے عقیدے تو خراب تھے ہی، حرکتیں بھی خراب تھیں. تو وہ پھر جب انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو پھر مخالفت میں وہ حد سے بھی گزر گئے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی نظریات کا بھی اختلاف اگر ہمارا کسی سے ہو جاتا ہے نا تو اس کی پھر تضحیق پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ وہی والی ان کی بھی حرکت تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جی اچھا اب ہم نے خلاف تو کرنا ہی ہے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کر کے
جس میں ان کو نعوذ باللہ کوشش کی جائے ڈیگریڈ کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ زومانی الفاظ جو ہے نا ہم نہ استعمال کریں. ہمارے یہاں بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے اور ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا لیسن ہے ہمارے لیے. اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجلس میں آتے بھی تھے ان کو پتا تھا کہ ہے تو یہ نبی سننے کے لیے بھی آتے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, اور پھر وہاں پہ شرارتیں بھی کرتے تھے. اسباق جو ہم ان آیات سے لے سکتے ہیں, جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. اب یہ بھی ایک ہمارے یہاں لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر غلط کیا کہتے ہیں بے ادبی کی حد میں چلے جاتے ہیں. تلاوت, خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو اٹینٹیو نہیں تھے کلاس میں, تو یا پچھلے لیسنس نہیں پڑھے ہوئے ہیں, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوالات کم ہی کریں تو اچھا ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. نئے الفاظ جو آ رہے ہیں, 2 ہی نئے الفاظ آ رہے ہیں اس میں بس, رائنا اور یختصو. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. آیت نمبر 104 کو پہلے ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں. یا ایہا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یا اور یا ایہا جو ہے وہ معنی ایک ہی ہوتے ہیں. اے استعمال مختلف ہے جو آپ تھوڑا سا اور آگے جا کر کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, کسی فائد میں پڑھیں گے اس کو کہ ایہا کب لگتا ہے. الذین, وہ سب جو آمنو, اشارہ کر لیں آمنو. لا تقولو کا اشارہ کریں. ہاں لا تقولو جمع ہے, ٹھیک, ایک انگلی سے کیسے ہو جائے گا. لا تقولو, تم سب مت کہو. یہ لا کون سا والا ہے؟ ہاں لا ناہیہ. ہم نے اس دن بات کی تھی نا, ایک نافیہ ہوتا ہے نفی کرنے والا اور ایک ناہیہ ہوتا ہے منع کرنے والا. تو یہ لا ناہیہ ہے. اور اب وہی والی بات ہے, یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ کیا کرتا ہے, کس کیٹیگری میں آ رہا ہے. یہ فعل مضارع کے ساتھ کیا کرتا ہے, اس کو نصب دیتا ہے یا جزم دیتا ہے. حروف جازمت المضارع میں سے ہے یا حروف ناصبت المضارع میں سے؟ سوچ لیں ذرا, پکی بات ہے. باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی سب تو کہہ رہے ہیں یہ جزم دیتا ہے. کریں واحد کریں اس کے تقولون میں سے تو نون گر گئی نا, واحد کیا تھا کہہ رہے ہیں نا. تو لا تقل کے آخر میں کیا آ رہی ہے, جزم ہے کہ زبر ہے؟ تو پھر لم لما یاد کر لیں, لم لما لام الامر اور لا ناہیہ یا لائے نہیں, یہ چاروں جو ہیں جازمہ ہیں, جزم دینے والے ہیں. تو اب یہ تقولونا تھا, اب تو آپ کو یہ پتہ چل گیا, اپلائی کریں اس کو. تقولونا فعل مضارع تھا, تقولونا کا اشارہ کریں, تقولونا کا اشارہ کریں, تقولونا کا, ٹھیک ہے نا. ہاں فعل مضارع ہے, جمع ہے. جب لا اس کے پہلے لگ گیا تو اس نے اس کو مجزوم کر دیا, جمع میں نون گر جاتی ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. تو لا تقولو ہو گیا اور لا ناہیہ ہے, تو اب اس کا اشارہ منع کرنے والا ہو گیا کہ تم سب مت کہو. کیا چیز نہیں کہو؟ رائنا مت کہو. ابھی اس کی ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے رائنا کہنے میں کیا پرابلم ہے. وقولو, اور تم سب کہو, قولو کا اشارہ کریں. ہاں انظرنا, انظرنا توجہ کیجئے, دیکھیے ہماری طرف, ٹھیک ہے نا. نہیں انظر ہے, ابھی وہ آگے آ رہا ہے, آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, میں ہی دیکھ رہا ہوں. وسمعو ابھی آ رہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. انظرا ینظرو جو ہے نا وہ,
ہاں، اور نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہماری طرف نظر کیجئے، نظر التفات، ہاں ٹھیک ہے نا. تو انظر نا، اور واسمعوا، اور سنو، ٹھیک ہے نا. وا کو توڑیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہاں اسمعوا، اسمعوا کا اشارہ کریں، ہاں ٹھیک ہے. و للکافرین عذاب علیم، دردناک. ٹھیک ہے، چلیں الفاظ ہم نے دیکھ لیے. اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے رائنا. یہ رعایت کرنے والی بات ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری جانب توجہ دیجئے اور بات کو دہرا دیجئے یا آسان کر کے بتا دیجئے ہمیں اس طریقے سے. تو یہ تھا رائنا. لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے اور کہتے رائینا. تو رائی جو ہے رائن سے، ٹھیک ہے، یہ کھیتی چرانے والا جو نہیں ہوتا تو وہ چرواہے کو کہتے ہیں. ہاں تو رائن، تو رائینا کا مطلب ہو گیا ہمارے چرواہے. تو اب یہ تضحیق والی بات آ گئی. اچھا آپس میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو کھینچ کے بول رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں، تو اس لیے پھر حالانکہ رائنا اگر صرف کہا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، مگر چونکہ وہ اس سے مل رہا تھا جو وہ کرتے تھے تو مسلمانوں کو ہی منع کر دیا کہ تم بھی یہ مت کہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں بات کرتا کہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، جو جن کے دو معنی ہو جاتے ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے ہمیں. دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اب اردو میں کہتے ہیں نا نظر التفات، اس لیے استعمال ہوتا ہے ہماری طرف کیجئے. کلیئر ہو گئی بات؟ واسمعوا، اور غور سے سننے. نا بات یہ ہے کہ بھئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، رائنا یا انظرنا جو بھی ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. پہلی دفعہ میں جب بتا رہے ہیں تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں. اگر وہ اچھی طرح سنتے تو انہیں اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ دوبارہ دہرائیے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بات کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عرب کے لہجے ہیں ان میں سب سے صاف لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ٹھیک. ولیل کافرین، یعنی کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، انکار کر رہا ہو اس کا، وہ کافر ہو گیا. تو الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی، آیت نمبر 105. اب ہم اس کو سن لیتے ہیں پہلے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے، باقی جو سب آپ کو آتے ہیں کریں ترجمہ. ما نہیں، یودو. ہاں یہ کون سا فعل ہے؟ ودا یودو پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے. ہاں الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین ان کون سا والے حروف میں سے آ رہا ہے؟ آج ہم نے پڑھا تھا دو ہی کیٹیگری بتائی ہے نا، ایک جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو ان لن کس کیٹیگری میں تھا؟ حروف ناصبۃ المضارع آ گیا. ان اور ينزل حالت نصب میں نظر آ رہا ہے آپ کو. اب تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آخر میں زبر ہے تو یہ حالت ہاں نصب ہے، رفع نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں دیکھیں نا، ابھی یہ پڑھیں نا،
نہیں آپ نہیں ہے نا بھائی، وہ غلط مثال دے رہے ہیں آپ غلط مثال دے رہے ہیں. ہاں ان اور انا میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں مت کنفیوز کریں، بعد میں بتا دوں گا لیسن کے بعد، آپ ٹھہر جائیے گا، میں آپ کو کلیئر کر دوں گا دونوں کا فرق، ٹھیک ہے نا. سواد سے وہ نسب جو ہے حسب نسب والا وہ سین سے لکھا جاتا ہے شجرہ جو ہوتا ہے نا حسب نسب ٹھیک ہے نا، وہ سین سے ہوتا ہے، یہ سواد سے نسب ناصبہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. این ینزلہ تو اصل میں کیا تھا، یہ ینزلو تھا. ان نے کیا کیا، فعل مضارع کو منسوب کر دیا. اب تو آپ نے سمجھ لیا نا منسوب کر دینا، اس لیے میں کہتا ہوں جو پڑھی ہے وہ اپلائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، بہت آسانی ہو جائے گی. ان حروف ناصبۃ المضارع میں سے ہے، تو اس نے فعل مضارع ینزلو کو منسوب کر دیا، اس لیے این ینزلہ پڑھ رہا ہوں اس کو، کہ نازل کی جائے. اچھا ینزلہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. اصل میں فعل کیا تھا، یہ نزلہ ہے نزلہ کون کس، ہاں باب کون سا ہے یہ، ٹھہر جائیں، باب تفیل ہے نا، تو باب تفیل کا بنیادی فعل بتائیں کون سا پڑھا. علامہ ان کو بولنے تھے نا، تو اب یعلمو تو نہیں کہا تھا نا آپ نے، یعلمو کہا تھا نا، تو نزلہ کو بھی اسی پیٹرن پہ کریں، نزلہ یونزلو صاف بول دیں نا تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے زبر والی. اب یہاں پہ کیونکہ زبر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے نا. علامہ سے ہم نے پڑھا تھا علما، ٹھیک ہے نا، اور یونزلو جو تھا جب مجہول ہاتھ ایسے کیا ہم نے تو کیا ہو گیا تھا یونزلو، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. تو آپ نے فعل مضارع مجہول پڑھ لیا یہاں پہ، اور منصوب بھی پڑھ لیا اس کو، ٹھیک ہے نا. یہی تو اپلائی کرنے کی بات ہے. این ینزلہ کہ نازل کیا جائے، علیکم تم سب پر، من خیرن کوئی بھلائی، مر ربکم تو من سے، ربی کم تم سب کا رب، ٹھیک ہے. تو نہ یہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے مان لیا وہ تو مسلمان ہو گئے نا، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے. اور جو مشرکین تھے وہ بھی جو شرک کر رہے تھے وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہے، وہ بھی، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو. اور جبکہ واللہ کیا ہے، اور اللہ یختص، اختص یختص خاص کر لینا، مختص کر لینا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو خاص کر لیتا ہے، یختص واللہ یختص، اللہ خاص کر لیتا ہے، بی رحمتی ہی کریں ترجمہ، بی سے رحمتی ہی اس کی رحمت، ٹھیک ہے نا، تو اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ ذو الفضل فضل والا، العظیم بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، تو بہت بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. کلیئر ہو گیا، سوائے اس ایک لفظ کے باقی سب آپ کو آتا تھا عربی میں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ بھی یختصو بھی اگر سمجھ لیں کہ ہاں اختصاص والا ہے تو آسان ہو جائے گا، پھر خاص کر لینا، ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پوری آیت آپ کو 3 لائنوں کی ہے اور آتی ہے. شرح دیکھیں، مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے یا کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ یہ تو انتظار کر رہے ہیں اس نبی کے آنے کا، وہ نبی آ گیا ہے تو پھر مانے. اچھا چلو اگر نہیں بھی مان رہے کم سے کم ریسپیکٹ تو دیں اس کو، وہ بھی نہیں کر رہے تھے. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے، انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا.
کفار و مشرکین مکہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے. خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز، جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام، مسلمانوں کی فتح یا کوئی فائدے والی چیز. تو آج بھی یہی حال ہے غیر مسلموں کا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو. تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اسی سے خیر کی بھیک مانگو. حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، یہ بھی 817 جو یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے. اس کا صرف ایک حصہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیسن میں شامل کیا ہے. کیا ہے؟ قرآن ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے کہ اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع، رفع آج ہی پڑھا ہے نا ہم نے، رفع یرفع، مرفوع پڑھ لیا نا، جس کو اونچا کیا گیا ہے. تو آج ہی آگے حالت رفع آج ہی پڑھی ہے نا آپ نے، آج وہ لفظ آ گیا، دیکھ لیں. رفع یرفع مرفوعن، ٹھیک ہے نا، رافعن مرفوعن، ٹھیک ہے نا. اور اس کا وہ کیا ہوگا، فعل امر کیا ہوگا؟ ارفع. پوری شجاویاں آپ کر سکتے ہیں، رفع آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رفعن. تو ان اللہ یرفع، بے شک اللہ ہاں بلند کرتا ہے، بی حاذل کتابی، اس کتاب سے، اقوامن، اقوام ہاں مطلب ہاں گروہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، قوم کہہ لیں. وَيَدَعُ، اور نیچے کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، بھی اس سے، آخرین. آخر آپ کو میں پڑھا چکا ہوں کہ آخر اور آخر میں کیا فرق ہے. آخر جس سے آخرتن بنتا ہے وہ لاسٹ والا ہے، اور آخر جو ہے دی ادر ون، دوسرا. تو یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی کہ ایک گروہ کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کتاب سے اونچا کرتا ہے، اور دوسرے گروہ کو کیا کرتا ہے؟ نیچے کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، گرا دیتا ہے. تو جو کن لوگوں کو اونچا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے؟ جو اس کتاب کو چھوڑ دیں. ہاں، تو جو اس کو اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں، اپنا لیں اس کتاب کو، اس کتاب کے رنگ میں ڈھل جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ اوپر کرتا ہے. اور یہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں، مسلمان اس وقت تک دنیا میں رول کر رہے تھے جس وقت تک اس کتاب کے حامل تھے. جب اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اب ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا. چلے، تو الحمدللہ آیت ہم نے مکمل کر لی ہے. ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں دونوں آیتوں کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا رہا، ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. اب یہ آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا گستاخی کر جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں. اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. تو یہ بات ہے، یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہو تو ہمیں دوسروں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی کنڈیشنز کو، ناجائز ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پلان کیا کرنا چاہیے؟ میں حدیثی کسی کتاب جیسے، اچھا یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی کتابیں جیسے ریاض الصالحین ہے، یہ بنیادی حدیثی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کمپائلیشن ہے ایک، ٹھیک ہے نا. امام نووی نے 40 حدیثیں جمع کر دیں، بہت ہی جامع کتاب ہے. یا مشکات المصابیح، یہ بھی ایک کلیکشن ہے جو احادیث کی کتابوں میں سے لی ہوئی ہے. اس کو ٹاپک وائز ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں پڑھنا.
کم سے کم ریاض الصالحین تو میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے اور بہت جامع ہے, اور کوشش کریں گے اس کو شرح کے ساتھ پڑھیں تو سب سے اچھا ہے. یہاں میرا خیال ہے ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے, دارالسلام والوں نے ریاض الصالحین شرح کے ساتھ چھاپی ہے. اور کووڈ سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک کورس بھی کرایا تھا, جو اسلامک یونیورسٹی کے اسکالر ہیں عبید اللہ جمیل صاحب, ان کو بلا کر کے یہاں پہ ویکلی کلاسز کروائی تھی ہم نے ریاض الصالحین کی شرح, امام ابن دقیق کی جو شرح ہے عربی میں. اس کے 40 لیسن تھے, ہر لیسن میں ہم نے ایک حدیث اور اس کی ایکسپلینیشن پڑھی تھی, بہت اچھی. کیا گیا جی, ویسے تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں 40 حدیثیں, مگر امام نووی کی جو کلیکشن ہے وہ بہت مشہور اس لیے ہے کہ وہ بہت ٹاپک وائز ایمان عقائد اس کو مطلب ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کمپلیٹ مطلب 40 حدیثیں اس طرح سے کی ہیں کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک آپ کو احاطہ کر دیتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اور دارالسلام والوں نے چھاپی ہوئی 2 جلدوں میں, بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. اور حدیث وہ ہیں اکثر جو آپ سنتے رہتے ہیں بچپن سے, اس کورس میں بھی کئی سن چکے ہیں. نوٹ کر لیں اس کو, ریاض الصالحین کم سے کم ضرور پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور اگر منگانی ہو تو بتا دیے, میں منگا کے دے دوں گا. الحمدللہ اسم اس میں کوئی بھی نیا نہیں آیا, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سارے اسم اس کے پڑھے ہوئے ہیں جو آئے ہیں. فعل بھی, ہاں یہ نظرہ ینظرو سے انظر, ٹھیک ہے. باب نصرہ ہے, ناظر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنے والا, منظور جس کو دیکھا گیا, اور نظرن. اسی طرح سمع آپ کو آتا ہے, کر لیں 6 چابیاں جلدی سے. سمع یسمع, اسمع سامع مسموع سمع. کفرہ بھی آتا ہے, کر لیں. کفرہ یکفر اکفر مکفور کفر, ٹھیک ہے. عظیم جو ہے یہ باب کرما سے, عظمہ یعظم کر چکے ہیں یہ بھی. ہاں ڈیش, اور ہاں وہ بھی ہے, دوسرا مصدر بھی ہے اس کا. کمزور والے میں آ جائیں, قال یقولو سے تقولو کریں. قال یقولو قل لن مقول قول. یود ود یود, ہاں ودن, ٹھیک ہے نا. ہاں وعدن مودودن, ٹھیک ہے نا. ہاں اور یہ باب کون سا ہے, سمیع ہے. اور کس وزن پہ, اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا, مسا یمسو, نہیں جنہ میں یظنو تھا, دیکھیں یہاں پیش تھا, یہاں پہ یودو ہے, یودو نہیں ہے یہاں پہ. یظنو کے وزن پہ اگر ہوتا, باب نصارہ سے ہوتا یہ جنہ یظنو کے وزن پہ, یہ ہے ودا یودو, تو اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے مسا یمسو وزن جو ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. نہیں باب تو نصارہ ہی ہے, سوری باب, ہاں باب یہ کیٹیگری اس کی وہ ہے شد والی جو ہے نا, مضاف, ٹھیک ہے نا. مگر باب سمیع بن جائے گا اس کا. ظنہ یظنو کا باب جو ہے وہ نصارہ ہے, مسا یا مسو کا جو باب ہے وہ سمیع ہے. کلیئر ہو گیا. ہاں چاہنا, پسند کرنا, جس کو چاہا گیا. نہیں وہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی مودود چشتی تھے نا, تو ان کے نام پہ مودودی. ہاں تو مودود اصل میں جو ہے جس کو, نہیں مفعول ہے نا, پہلے 1 منٹ ٹھہرے نا, جس کو چاہا گیا. وہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں, ان کو صحیح تو کرنے دینا پہلے. ہاں جس کو چاہا گیا, ٹھیک ہے نا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے. ہاں اسی کا وہ اسم مشتق ہے. ابھی 9 بجے تک کلاس کرنی ہے, بتا دیں مجھ سے 6 چیزیں اور پوچھتے رہے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں رک جائے گا, کلاس کے بعد رک جائے گا, اس طرح کے سارے سوال جواب دوں گا انشاءاللہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر لیسن پہلے کمپلیٹ کریں. لوگ دفتر سے سیدھے یہاں آ گئے, انہوں نے گھر بھی جانا ہے. چلیں
یشاؤ، یہ اس کی پوری گردان آپ لوگ کر چکے ہیں، شاء یشاؤ کی، ٹھیک ہے. پہلے بتائیں باب کون سا تھا اس کا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ والا ہے، محموز ہے. کر لیں اس کی 6 چابیاں جلدی سے. مشیئن اور مشیئتن، ٹھیک ہے. آمنو، کریں اس کی 6 چابیاں کر لیں. آمنو کے بعد مشرک، اشرکا یشرکو کر لیں. اشرکا یشرکو، مشرکن اشراکن. نزل ینزل، نزل منزل منزل تنزیل، پڑھ چکے ہیں یہ. وزن اس کا جو ہے علامہ یعلم، باب کیا ہے؟ تفعیل ہے. یختص، یہ میں نے بتایا تھا اختص یختص، اختصص مختصن مختصن، یہ دونوں اسی میں آئے گا. اختصاص، اختلف یختلف آپ نے پڑھا ہوا ہے، باب افتعال ہے، ٹھیک ہے نا. وزن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا اس کا، صاد کے اوپر شد آ گئی ہے، اس لیے زیر اور زبر دونوں ایک ہی اس میں آ رہے ہیں نا. اختلافہ میں تو وہ کھل کے آتے ہیں نا. یہ اس وزن پہ ہم نے کوئی پڑھا ہے بھائی فعل اختص یختص جس میں شد آ رہی ہو باب افتعال سے؟ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا فعل آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس میں. نہیں 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 نہیں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ جس میں شد والا جو ہے نا آپ نے باب افتعال سے کوئی فعل پڑھا ہے تو اس میں پھر فاعل اور مفعول جو ہے وہ ایک ہی ہوں گے. پڑھا ہے کوئی؟ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا اس وقت، ٹھیک ہے نا. لیسن الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا گرامر میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہی جملہ اسمیہ ہے جو آپ نے لیسن فرسٹ پارٹ میں نے یہ سلائیڈیں ساری میں اسکپ اس لیے کر رہا ہوں کہ فرسٹ پارٹ میں آپ یہ سب بہت اچھی طرح میں نے ضرورت سے زیادہ ٹائم لگا کے ایکسپلین کر دیا تھا، بلکہ کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی میں نے آپ کو بتا دی تھیں. تو اب اس کی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. ہم ڈائریکٹ اس پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے آج کا لیسن شروع کرنا ہے، مونس، ٹھیک ہے نا. اس سبق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے. تو اس کی پہلے آپ نے واحد کی مثالیں دیکھ لیں، پھر جمع کی مثالیں دیکھ لیں، اب مونس کی طرف آ جاتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ المدرسۃ کبیرۃن. تو المدرسہ عربی میں مدرسہ جو ہے وہ مونس ہے، گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں، تو اس کے لیے پھر کبیرۃن، ٹھیک ہے نا. مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃن، ٹھیک ہے. کہاں کسی خاص مسلم عورت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سچی. المسلمات صادقاتن. تو ہاں یہ آپ نے دیکھ لیا، واحد کے ساتھ واحد تھا، جمع کے ساتھ جمع ہے، اور یہ سب حالت رفع میں. تو اشارہ اس کا اس طرح سے ہی ہم کریں گے، المدرسۃ کبیرۃن المسلمۃ صادقۃن، ٹھیک ہے نا. یہ ہم اعرابی حالت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اعرابی حالت ہم نے یہی ابھی 3 پڑھی ہے نا. ہاں تو اسی طرح سے المسلمات صادقات، ٹھیک ہے. ترجمہ کر لیں، المؤمنات صالحات. ہاں مومنہ کہہ لیں یا مومن عورت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، نیک ہے. المؤمنات صالحات. المنافقۃ فاسقۃ. المنافقات فاسقات. ان سب میں یاد رکھیں، دیکھیں یہ ال کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ سب مکمل جملے ہیں یہ.
اور ہیں آخر میں لگا رہے ہیں. مبتدا اور خبر میں فرق یہی ابھی ہم نے پڑھی ہے, یہی فرق ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ خاص ہوگا, یا تو نام سے ہوگا یا ال سے ہوگا, اور خبر جو ہے نا اس کی وہ خاص نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. المسلمۃ صادقۃن کو جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ المسلمات صادقات. المؤمنۃ صالحۃن کو جمع بنائیں گے المنافقۃ فاسقۃ. المنافقات, الف بھی تو لگائے نا بھائی. ہاں ٹھیک ہے. اب ان کی آپ نے مؤنث بنانی ہے, مذکر سے مؤنث. ٹھیک ہے. المسلم صادقن کیا بنے گا؟ المسلمتن کس نے کہا؟ یہ غلطی نہیں کر سکتے بھائی, یہ گناہ کبیرہ ہے عربی میں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں لگا سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو المسلمۃ صادقۃ, المؤمن صالح, المنافق فاسق. اچھا, ایک مڈ کو اس سے پہلے لیسن نمبر 13D میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جب جمع مکسر آ جاتی ہے, اس کو ہم نے ٹوٹی پھوٹی جمع کہی تھی, تو اس کے ساتھ چاہے اس کی صفت آ رہی ہو یا کوئی بھی چیز آ رہی ہو وہ واحد مؤنث کے طور پہ آتی ہے. تو اب جملہ اسمیہ میں بھی دیکھ لیں کہ مبتدا کے ساتھ خبر, اگر مبتدا جو ہے وہ جمع مکسر ہے, ٹوٹی پھوٹی جمع ہے, تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر آئے گی. جیسے آپ دیکھیں بیتن کی جمع ہم نے کیا پڑھی تھی؟ بیوتن. تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بیوتن جو ہے یہ جمع مکسر ہے, تو اس کے ساتھ اس کی جو صفت وغیرہ جو بھی چیز پڑھی تھی ہم نے واحد مؤنث میں آئی تھی. اسی طرح مسجدن سے مساجدو, یہ بھی جمع مکسر ہے, ٹوٹی پھوٹی جمع ہے, اب آپ پڑھ چکے ہیں اس کی. اسی طرح جبلن سے جبالن, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب اگر لکھا ہوگا ہمارے پاس المساجد, تو قدیمتن جو ہے نا یہ جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, مسجدیں پرانی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح البیوت جدیدتن ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ جدیدات تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کو جمع نہیں بنائیں گے, واحد مؤنث ہی رہے گا. تو اگر مبتدا جو ہے جمع مکسر ہے, اس کو نوٹ بک میں اپنے پاس نوٹ کر لے کہیں کہ اگر مبتدا جو ہے وہ جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ خبر جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر آئے گی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الجبل کبیرن ہے, ایک الجبل کبیرن, ٹھیک ہے, اب اس کی آپ نے مؤنث بنانی ہے, پہلے اس کی جمع بنانی ہے. الجبل کی جمع, ہاں, تو اب اس کے ساتھ کبیرن تو نہیں آئے گا نا, کبیرتن آ جائے گا. الجبال کبیرتن, تو جبل کی آپ نے جمع کیونکہ مکسر بنتی ہے, تو اب یہ کبیرتن مؤنث واحد آ جائے گی, پہاڑ بڑے ہیں. ان جملوں کو آپ نے اب جمع بنانا ہے. المسجد قدیم, المساجد قدیمتن, البیت جدید, البیوت جدیدتن, واحد مؤنث. ٹھیک ہے. مبتدا جمع مکسر, خبر واحد مؤنث. ٹھیک ہے. الجبل کبیرن, یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا. الجبال کبیرتن. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. جن لوگوں نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں, نماز پڑھ لیں گے ہم. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, اور آن لائن لوگوں میں سے بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ادروائز نیکسٹ ویک جو ہے ہم نے ایک ریویژن کی کلاس کرنی ہے, جیسا کہ میں نے پروگرام بتایا. ورک بک آپ نے جمع کرانی ہے,
مکمل کر کے سب لوگوں نے اور تیاری کرنی ہے امتحان کی، اچھا فائنل ایگزام دیں. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی کلاس میں اناؤنس کروانا ہے یا سیشن ختم کر دوں؟ کیا چیز؟ ہاں کیا چیز؟ نہیں کوئی بات کہی تھی میں کیا کرنا تھا. ہاں ٹھیک ہے. چلیں آن لائن لوگ بھی سن لیں، آپ لوگ بھی. ہاں اچھا یاد آیا، میں نے ایک ہوم ورک دینا تھا آپ کو. ابھی جب آپ یہ کر لیں گے نا QC4 کیونکہ آپ نے مکمل کر لیا ہے، ابھی اگلی کلاس میں ہم ریویژن کریں گے، پھر فائنل کوئز ہوگا. اس کے بعد QC5 تک جب تک شروع نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلا پارا جو ہم نے صابر قرنی والا آپ لوگوں کو پہلے بھی دیا ہوا ہے، نہیں اگر اسی نے لیا ہے تو ابھی بھی لے لیں، نیچے ریسیپشن پہ اویلیبل ہے. اور اس میں آپ نے ابھی تک جتنا ہم نے 105 آیات تک کر لیا ہے نا، ان کے اوپر اس کو اپلائی کریں جو آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی فیل آ رہے ہیں کیسے اپلائی کریں گے آپ؟ جتنے بھی فیل آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیں کہ یہ کس باب سے آئے ہیں، ان کا اس کے بارے میں جو 4 چیزیں ہیں وہ آپ لکھ لیں. ماضی مضارع، اس کا 3 چیزیں لکھ دیں کافی ہے. ماضی مضارع نہیں 4 چیزیں، ماضی مضارع باب اور مصدر. جو بھی فعل آ رہا ہے چاہے ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، کمزور والے ہیں، وہ بھی ایک کام یہ کر لیں. اسم جو آ رہے ہیں وہ فعل سے جو اسم آتے ہیں، جیسے اگر وہاں پہ آیا ہوا ہے ہدن تو آپ کو پتہ ہے یہ ہدا یا ہدی کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی لکھ لیں کہ کس فعل سے آیا ہوا ہے یہ. اس کے بعد جو فعل مضارع آپ کو وہاں پہ نظر آئیں چاہے مجزوم ہو یا منصوب ہو ان کو لکھ لیں گے وہ کس وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو اپلائی کریں گے نا تو آپ کو QC5 کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب تک جتنی آپ نے نحو پڑھی ہوئی ہے نا، جملہ اسمیہ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ تو آج پڑھا ہے نا ہم نے، اس سے پیچھے تک جتنا پڑھا تھا نا گرامر، وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں. پہلا پارا 3 کوارٹر ثلاثہ تک، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. یہ کام کر لیں، یہ ہوم ورک آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. یہ QC5 میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور ابھی دیکھیں نا QC2 میں ہم نے شروع کا پہلا ربع تک پڑھا سورۃ البقرہ پہلا پارا. اس میں تو اس وقت تو آپ نے نحو نہیں پڑھی ہوئی تھی نا، صرف بھی پوری نہیں پڑھی ہوئی تھی اس وقت، تو کمزور شروع کیا تھا. تو اب صرف بھی آپ اپلائی کر لیں، وہ والی کمزور والے. اس وقت تک تو آپ صرف وہ پڑھ کے آئے تھے صحیح والے فعل QC1 کے، تو اب ان کو اپلائی کر لیں. QC2 کی صرف اپلائی کر لیں، QC3 کی صرف مزید فی والے جتنے بھی ہیں وہ شروع میں ہی آ جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ، یقیمون اس وقت تو نہیں پڑھا تھا نا، اب پڑھ لیا آپ نے، اقامہ یقیمون سے بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے تو یؤمنون آ گیا، یہ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ ہوم ورک اگر آپ کریں گے نا بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو. ایک تو خود بھی آپ کو آسانی ہوگی، پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. تو آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، اگر کسی کو نہیں مل رہا ہو یہ جو پہلا پارا ہے صابر قرنی کا تو میسج کر دیں، ہم آپ کو بھجوا دیں گے. 4 لائنوں میں ہے، ایک لائن میں لفظ توڑ کے لکھے ہوئے ہیں، ایک پہلی لائن میں آیت ہے، دوسری لائن میں لفظ توڑ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ ہے، چوتھی لائن میں با محاورہ ترجمہ ہے. اور ایک جز اویلیبل ہے اس کے، 10 جز کی بھی جلدیں موجود ہیں. پورا قرآن کسی کو چاہیے ہو تو 3 جلدوں میں اویلیبل ہے، اور نہیں تو ایک جز بھی اویلیبل ہے، پورے 30 پارے بھی اویلیبل ہیں. مگر آپ لوگوں کو میں صرف کہہ رہا ہوں پہلا پارا لیں جس میں آپ اپلائی کریں گے. یہ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرہ.